السلام علیکم. کتابوں پر تبصرہ اور کتابوں سے انتخاب، یہ سلسلہ آپ کچھ عرصے سن رہے تھے. اب اس میں ایک نئی چیز ہم شروع کر رہے ہیں، وہ ہے کتاب اور صاحب کتاب. اور یہ ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی سلیم فاروقی نے سنبھالی ہے کہ وہ انشاءاللہ ادیبوں کو لائیں گے اکیڈمی میں اور ان سے گفتگو کریں گے. اور سلیم فاروقی کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اچھی طریقے سے. تو میں دعوت دوں گا سلیم سے کہ وہ آئیں اور اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی کی جانب سے کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں آپ مختلف پروگرام دیکھتے رہے ہیں. آج ہم ایک نیا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، کتاب اور صاحب کتاب. اس حوالے سے آج سب سے پہلے ہمارے پاس معروف سفرنامہ نگار، سیاح کہتا ہوں تو پتہ نہیں شاید برا نہ مان جائے، عبید اللہ کہر موجود ہیں. عبید اللہ کہر نام ہی کافی ہے والی بات ہے. میں ان کے سفرناموں کو پچھلے تقریباً کوئی 20-22 سال سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں. اس دفعہ کراچی میں منعقد ہونے والی کتابوں کی عالمی کانفرنس یا کتب میلہ، 15واں کتب میلہ، اس میں ان کی 8 کتابیں ایک ساتھ دوبارہ لانچ ہوئی ہیں. اسی سلسلے میں آج عبید بھائی کو ہم نے زحمت دی ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ اپنی یادیں اپنی کتابوں کے بارے میں ہم سے شیئر کریں. عبید بھائی، آپ کی کتابیں اور آپ کے تبصرے یا سفرنامے پڑھتے رہے ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں آنکھ مچولی کے اندر آپ کے سفرنامے ہوتے تھے، اور آج یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور لیٹسٹ آپ کی کتاب کراچی کے بارے میں ہے. تو تھوڑا سا اپنا کچھ اس ادبی سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا بھی جو ادبی سفر ہے اس کا وراثتی ہو، جو اس کو پیچھے سے ملا ہو. عام طور پہ جو ہے وہ قدرت ہے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کس طرح کا ماحول آپ کو ملے گا، وہ اور کس فیلڈ میں لے جائے گا. ہم جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے محلے میں ایک کباڑی آتا تھا، 3 ڈبے بھی لیتا تھا، ردی بھی لیتا تھا، اور اس ردی میں سے جو اچھے اچھے رسالے ہوتے وہ چھانٹ کے الگ ایک سائڈ پہ رکھتا تھا تاکہ کوئی وہ 8 آنے کا خرید لے تو پڑھ لے. تو ہماری بہنیں جو دونوں بڑی تھیں ہیں وہ لیتی تھی وہ خواتین ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، سیارہ، جاسوسی، سسپینس، اس طرح کے. تو وہ ان میں سے اردو ڈائجسٹ اور سیارہ ڈائجسٹ یہ ہمیں پسند آئے. خواتین ڈائجسٹ وغیرہ وہ ہمیں دلچسپی اس میں نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ دونوں رسالے یہ بہت اعلیٰ ادب، دنیا کی بہترین کہانیاں، سفر نامے، وہ اس طرح کی چیزیں بہت شائع ہوتی تھیں. حالانکہ ہماری عمر وہ نہیں تھی ان سب کو پڑھنے کی، لیکن پڑھنے کے لیے اویلیبل ہی وہی تھا. تو میں نے اس میں جو سب سے پہلا چیز ہے، جو سب سے زیادہ جنہوں نے مجھے متاثر کیا، وہ سفر نامہ نے متاثر کیا. مسنصد تارڑ، جمیل الدین علی، ابن انشا، محمد اختر مموکا، اس طرح کے لوگوں سفر نامے. تو جب سفر نامے پڑھے تو اس میں 2 شوق پیدا ہوئے کہ جس طرح کا سفر اس مصنف نے کیا ہے یہ سفر مجھے بھی کرنا ہے، اور جس طرح اس مصنف نے اس کو آگے لکھا ہے یہ مجھے بھی لکھنا ہے. یہ ایک شوق تھا جس کے بارے میں مجھے بالکل بھی کہیں یہ یقین نہیں تھا کہ کبھی میری تحریر اس قابل بھی ہوگی کہ وہ کسی رسالے میں شائع ہو جائے. لیکن لکھنا شروع کیا تو آج تک لکھ رہے ہیں. ابھی بھی کوئی قابل ذکر تو نہیں ہے، لیکن ایک اچھے خاصی جو ہے وہ تھپی بن گئی ہے ان کی سفرناموں کی. سفر نامے ویسے تو پڑھنے کو بہت ملتے ہیں مختلف لوگوں کے، جو پرانے سفر نامے بھی ہیں وہ بھی، اور آج کے سفر نامے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں. لیکن ہر آدمی کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے منظر کو پیش کرتا ہے. اور عموماً آپ کے سفر ناموں میں خاص بات یہ ہے کہ قاری اپنے آپ کو اس منظر میں موجود محسوس کرتا ہے. تو کیا یہ اسٹائل آپ نے کسی سے اڈاپٹ کیا ہے یا کیا ان بلٹ ہے آپ کے اندر کا؟ میں نے یہ اسٹائل کسی سے جو ہے وہ کاپی نہیں کیا ہے، اور نہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اسٹائل ہے. میں نے یہ کیا صرف کہ جب میں سفر کر کے آتا ہوں یا کوئی بھی واقعہ مجھ پہ گزرا ہوتا ہے، اور جب میں اس کو دوستوں میں بیٹھ کے بیان کرتا ہوں تو دوست بڑی دلچسپی اس کو سنتے ہیں اور آنکھیں چمکتی ہیں لوگوں کی، اور پھر مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جس طریقے سے میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں
جس طریقے سے میں لوگوں سے گفتگو میں ان کی توجہ کھینچ لیتا ہوں، اگر یہی گفتگو اسی انداز میں قلم سے بھی لکھ دوں تو شاید اتنی توجہ مجھے مل جائے. تو میں نے یہ کیا کہ اپنی تحریر جب بھی میں لکھتا ہوں تو دوبارہ اس کو پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ مضمون لگ رہی ہے یا بات لگ رہی ہے. تو میں مضمون نہیں لکھتا، میں بات لکھتا ہوں. تو وہ اس وجہ سے لوگ اس کو کرتے ہیں. اچھا، میں ذرا سا ایک تجزیہ کرنا چاہوں گا، آپ کی زبان سے ہی تجزیہ سننا چاہوں گا. آپ کا پہلا سفر نامہ اور آخری کتاب، تو ذرا سا پہلا سفر نامے کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی اور کس طرح لکھا اس کو. ہم نے جو پہلے تو چھوٹے موٹے سفر ہی کیے تھے. اسکول والے 1980 میں ہمیں لے گئے لاہور گھمانے کے لیے. تو وہاں سے جب واپس آیا تو میں نے ایک بچکانہ سی نونہال ادیب ایک سلسلہ ہے ہمدرد نونہال میں، آج بھی شاید چلتا ہے وہ. جی جی جی. اس کے لیے میں نے تحریر لکھی لاہور کی باتیں. اچھا. اور وہ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کو دیا، وہ شائع ہو گیا. وہ شائع ہونے سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دم ہے اس کے اندر، میں لکھ سکتا ہوں، ورنہ پہلے مجھے یقین نہیں تھا. تو اس کے کچھ عرصے بعد ہم چند دوست سوات گئے اور وہاں بالکل پہاڑ اور وادیاں اور سب چیزیں پہلی دفعہ دیکھی. بہت حیران ہو کے واپس آ کے پھر میں نے اس کا کراچی سے مینگورہ تک یہ میں نے ایک سفر نامہ لکھا اور وہاں لے کے اس کو گھومتا رہا کہ کہاں شائع ہو. وہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، مشرق اخبار خواتین میں وہ سفر نامے شائع کرتے ہیں، وہاں قمر علی عباسی کا سفر نامہ بھی شائع ہوتا ہے، شاید آپ کا بھی وہ شائع کر دیں. میں نے جا کے دیا، جو ایڈیٹر تھی ان کی، میں نے کہا یہ سفر نامہ میں نے لکھا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا میاں چھپ جائے گا سفر نامہ، پیسے ویسے نہیں ملیں گے اس کے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے نہیں ملے، سفر نامہ چھاپ دیں. وہ انہوں نے 3-4 اقساط میں چھاپ دیا. اس کے بعد کہنے لگی کہ اور بھی کچھ لکھا ہے. تو اس دوران ہم چین سے بھی ایک چکر لگا کے آ گئے. اچھا. تو وہ سفر نامہ میں نے لکھنا شروع کیا تھا کراکرم کے پار. تو میں نے کہا یہ میں لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا دے دیں، یہ بھی چھپ جائے گا. اس کی 3-4 قسطیں چھپی ہوں گی. تو ان کے جو فائنانس کے مینیجر تھے اصلاحی صاحب، جو بعد میں جنگ میں آ گئے، انہوں نے ایک دن مجھے گزرتے ہوئے اشارہ سے بلایا کہ لگے میاں تم بہت امیر آدمی ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہ لگے اتنا تمہارا سفر نامہ چھپے جا رہا ہے، پیسے تمہارے جمع ہوئے چلے جا رہے ہیں، تم لیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا مجھے تو انہوں نے منع کیا تھا، پیسے نہیں ملیں گے. کس نے منع کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا. یہ پیسے آپ کا رکھے ہوئے اچھے خاصے پیسے تھے اس زمانے کے حساب سے فی قسط. وہ مجھے وہ پیسے انہوں نے چیک نہیں تھا، کیش تھا، وہ مجھے دے دیا. اس دن مجھے یقین آیا کہ نہ صرف میں لکھ سکتا ہوں بلکہ میرے لکھے ہوئے کی کوئی پیسے بھی ہے، کوئی اہمیت بھی ہے، کوئی اہمیت بھی ہے. ٹھیک ہے. بس وہ کتاب کراکرم کے پار آج بھی میری ہے. اور میری سفر کہانی ہے جو ہے، اس میں ایک مضمون ہے وادی سوات کی خزاں میں. یہ وہی مضمون ہے جو 5 قسطوں میں مشرق میں شائع ہوا تھا اور میرے سب سے یعنی بہت ہی زیادہ پسندیدہ آرٹیکلز میں شامل ہے، جو میرا پہلا تھا. یہ بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد پھر آج تک مختلف مثالوں میں. ابھی آپ نے کہا کہ وادی سوات خزاں میں، مطلب سوات کی خزاں میں، جی کہ خزاں میں وادی سوات جس کے بھی ذہن میں آتا ہے ظاہر ہے ہریالی، جی، سبزہ، خوبصورتی، اور آپ اس کو خزاں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی آپ کی آخری کتاب کراچی جو ایک شہر تھا، کتنی بڑی کاٹ ہے اس کے عنوان کے اندر، کتنا بڑا طنز ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ کراچی کی جو کتاب ہے نا، اس لیے نام تو خزاں کا پتہ دے رہا ہے، لیکن اس میں خزاں اور بہار دونوں عروج پہ دکھائے گئے ہیں. وہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو 1970 کے عشرے کی ابتدا میں اپنے والدین کے ساتھ اندرون سندھ سے ہجرت کر کے کراچی آ گیا اور پھر کراچی میں اس نے رہنا اور تعلیم حاصل کرنا شروع کیا. تو کراچی نے اس کو اپنی گود میں لے لیا ایک طرح سے. اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، اس کی شخصیت سازی میں، اس کے احباب کے بنانے میں اس نے کراچی میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا. اور حتیٰ کہ وہ بچہ بڑا ہو کے کراچی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. جب تعلیم حاصل کر کے وہ پریکٹیکل لائف میں آیا ہے تو اس وقت کراچی کا ایک نیا روپ آنا شروع ہوا. دہشت، فائرنگ، قتل و غارت، ہنگامے، کرفیو. بالآخر وہ شخص جو کراچی کی محبت میں مبتلا تھا وہ کراچی سے ڈر گیا اور کراچی سے ڈر کے وہ کراچی سے بھاگ گیا. وہ اسلام آباد میں جا کے بس گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری جان بچ گئی اور میں یہاں آیا. وہ سن 1972 سے لے کے اور سن 2001 تک کی وہ کہانی جس میں ایک بچہ شہر کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور شہر کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، یہ ساری کہانی اس کتاب میں بیان کی گئی ہے. تو بہار اور خزاں دونوں اس کتاب میں ہیں. جیسے سوات والی میں بہار اور خزاں دونوں ہیں. جی. لیکن
بات صرف اتنی ہے کہ جو عنوان آپ نے چنا وہ پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے. جی ورنہ کراچی کے حوالے سے جو چیز ذہن میں آتی ہے روشنیوں کا شہر اور سب سے مصروف شہر اور سب سے زیادہ گنجان شہر، اور اس کے بعد کراچی جو ایک شہر تھا بڑا عجیب سا ہے. آپ کی جو کتابوں کا میں فہرست دیکھتا ہوں تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ کتابوں کے عنوان خود بتا رہے ہیں کہ یہ سارے سفر نامے ہیں. کراچی جو ایک شہر تھا، یہ کراچی کا اپنا ایک کینوس ہو گیا پورا. یارمن ترکی یقیناً ترکی کا سفر ہے، یا سفر کہانیاں مختلف سفر کیے اس کے بارے میں ہے. شہر کہانیاں جو شہر شہر گھوما اس کے بارے میں. قراقرم کے پار ابھی آپ نے بتایا کہ چین کے بارے میں ہے. کیسپین کنارے. 2 کتابیں آپ کی ہیں، دریاؤں کے دیس میں اور یہ دریا میرے دریا. جی تو یہ کون سا مطلب کیا ان دونوں موضوعات میں کیا فرق ہے دریاؤں کے دیس میں، اور کون سے دریاؤں کو آپ اپنے دریا کہہ رہے ہیں؟ جی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دریاؤں کے دیس میں. یہ بنگلہ دیش کا سفر ہے. بنگلہ دیش کے اندر جتنا وہ زمین ہے کہتے ہیں اتنی ہی زمین پانی کے اندر ہے. جی وہ دریاؤں کا دیس وہ خود ان کا اپنا نام ہے. ابھی جو ٹورزم کمپین ہے بنگلہ دیش ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی، اس کمپین کا نام بھی دریاؤں کے دیس میں ہے. یہ اب رکھا ہے نام انہوں نے، میری کتاب اس سے کئی سال پہلے آئی ہے اس نام سے. یعنی اس سال انہوں نے کمپین چلائی ہے تو وہ لینڈ آف ریورز کے نام سے چلائی ہے کمپین، جبکہ اس کتاب کا نام میں نے 2013 میں رکھا تھا دریاؤں کے دیس میں. تو وہ تو ہو گیا بنگلہ دیش. چلے وہ نام جو ہے نا وہ وہاں بھی وہی سرکاری اداروں میں گیا ہوگا، فائل چلتے 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 2000 لیکن ہو گیا. میرے ذہن نے تو وہی کام کیا جو ان کے پورے ڈپارٹمنٹ نے کام کیا. اچھا کیہر تو وہی لاڑکانہ کے ساتھ جو قصبہ ہے وہی ہے کیہر؟ ہاں وہی ہے، لیکن ہم ذرا جیکب آباد والے سے گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، رشتے دار ہم لوگ آپس میں. ٹھیک ہے. آپ دریاؤں کے دیس میں اس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ تو ہو گیا بنگلہ دیش کا سفر نام. یہ دریا میرے دریا ہیں، یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. میں نے اس میں ڈسکس کیا، بتایا کہ پاکستان میں کل تعداد دریاؤں کی، بڑے دریاؤں کی کتنی ہے، وہ دریا کن علاقوں میں بہتے ہیں، اور جو دریا دوسرے ملکوں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کن جگہوں پہ داخل ہوتے ہیں، ان دریاؤں کے کنارے کون سی تہذیبیں ہیں موجود قدیم، ان دریاؤں کے کنارے کون سے شہر آباد ہیں، اور یہ دریا آپس میں کس مقام پہ ملتے ہیں اور سمندر میں کس جگہ پہ شامل ہوتے ہیں. یہ پورا اس میں ایک تو ڈسکشن ہے جو کہ ایک سمجھ لیں معلوماتی مضامین کی طرح ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ان دریاؤں کے کناروں پہ جو سفر میں نے کیے ہیں، یا ان دریاؤں کی وادیوں میں جو سفر کیے ہیں، یا ان دریاؤں پہ جو وادیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، وہ بھی مضامین اس کے اندر موجود ہیں. یعنی پاکستان کے دریاؤں سے متعلق معلوماتی مضامین اور پاکستانی دریاؤں کے کناروں پہ کیا ہوا سفر، ان کا مجموعہ اس کتاب کا نام ہے یہ دریا میرے دریا ہیں. اچھا جو نام ہے اس کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک نظم ہے کسی شاعر کی، شاعر کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے. یہ دریا میرے دریا ہیں، اس کو ہمارے بڑے معروف پرانے گلوکار ہیں پاکستانی افراہیم، انہوں نے بڑا خوبصورت گایا تھا کہ اس زمانے میں یہ دریا میرے دریا ہیں. جب اس نے تقریب رونمائی کی 2009 میں، تو جو تنظیم کروا رہی تھی یہ، انہوں نے افراہیم کو بلا لیا اس پروگرام میں. وہ اپنے پورے آرکیسٹرا میوزک کے ساتھ آئے اور تقریب کا افتتاح انہوں نے اس گانے کو گا کے کیا، یہ دریا میرے دریا. اس کے بعد پھر تقریب ہوئی. آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کی فیلڈ سفر نامے لکھنے کی ہے، جس جگہ بھی آپ گئے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے تاثرات آپ نے لکھے. آپ کی زندگی بھی مسلسل ایک سفر ہے. ہر انسان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں، آپ کی زندگی میں مختلف موڑ آئے ہوں گے. اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے نکلنے والا بچہ پہلے کراچی جیسے بڑے شہر میں آتا ہے، اس کے بعد اسلام آباد میں، اور درمیان میں دنیا کے مختلف شہروں میں گھومتا پھرتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے. ایک سفر آپ نے اپنی زندگی میں بھی کیا جو آپ کی ذاتی زندگی تھی، اور اس میں بھی مختلف موڑ، دلچسپ موڑ نظر آئے. تو آپ کے جو سیاسی نظریات پہلے تھے اور آج آپ کے سیاسی نظریات ہیں، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ کیوں تھے اور کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک سفر نظر آتا ہے. ایک طرف آپ بالکل لیفٹ کی سائڈ کے اوپر، ایک طرف بالکل رائٹ کی سائڈ کے اوپر
تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا سا بتائیں کہ مطلب اتنا چینج کیا آیا اور کیسے آیا؟ دیکھیے اس کا جو وہ کلیدی جملہ ہے اس چیز کا سیاسی نظریات، اس میں ہے کہ جو بچپنے والا جو ذہن ہوتا ہے نا، بچپن والا دماغ، وہ اپنے آبا اور اجداد کے دین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک میں بچپن میں تھا تو میں آبا اور اجداد کے دین پر تھا. جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا رسائل کا مختلف، تو اس میں وہ تحریریں جو جس کو آپ رائٹسٹ جو تحریریں تھیں وہ مجھے پسند آئیں. پھر مولانا مودودی کو پڑھنے کا موقع ملا اردو اعجاز کے اندر. تو پہلے تو ہمارے گھرانے میں مطلب مولانا مودودی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن میں نے جب پڑھا تو میں نے ڈسکس کیا پھر والد سے سب سے. میں نے کہا مولانا کے بارے میں جو کچھ باتیں آپ کو معلوم ہے اور جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی. دیکھیں یہ باتیں کی ہیں مولانا نے. ابا نے پہلے تو بڑی ڈانٹ وانٹ پلائی، لیکن پھر وہ میرا موقف انہوں نے، یعنی ہمارے عالم دین تھے والد صاحب ہمارے، اور علماء دیوبند والا جو ہے ان کا وہ موقف تھا، لیکن انہوں نے پھر اس پہ وہ نہیں کیا. پھر یعنی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. ہمارے گھر میں لوگ جماعت کے حوالے سے سوچنے لگے اور اب ہمارے خاندان کو جماعت کا خاندان سمجھا جاتا ہے. لیکن پہلا تعارف میرے پاس ہی آیا. تو یہ ایک ہماری اس میں پیپل پارٹی کے تھے ہم لوگ پہلے بچپن میں ان کو جلوسوں میں جاتے تھے. ابھی بھی مطلب نظریاتی اختلاف ہی ہے. مجھے پیپل پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے یا پی ٹی آئی سے نفرت نہیں ہے، اختلاف ہم کہہ سکتے. اور جماعت اسلامی کی کو میں پیر و مرشد سمجھ کے نہیں وہ کرتا کہ یہ میرا پیر ہے اس کو کچھ مت کہنا. جس کے اندر جو خرابی ہے اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے سفر نظریاتی. ہاں، یہ اردو کا سفر تو آپ نے بہت کیا. کیا کبھی انگلش کا بھی سفر بھی کیا؟ ہاں، انگلش کا سفر کیوں نہیں کیا؟ سفر کے اندر تو بہت زیادہ موقع ملتا ہے زندگی میں بہت. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعوذ باللہ دشمن ہو گیا ہے. تو اس طرح کے مواقع ضرور دینا، تو بعد میں آدمی خود ہی ان کو سوچ کے ہنستا ہے. تو اشفاق احمد نے کہیں لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنی کامیابی حاصل کی اور بہت شہرت حاصل کی، میرے کاموں کی بہت پذیرائی ہوئی، لیکن مجھے ساری باتیں یاد نہیں آتی. مجھے یاد آتا ہے کہ میں ایک جگہ بازار میں کاغذ لے کے جا رہا تھا اپنے رسالے کی چھپائی کے لیے سائیکل پہ رکھ کے، تو وہ بنڈل گر پڑا تھا. پوری بازار میں کاغذ اڑتے پھر رہے تھے اور میں پاگلوں کی طرح وہ کاغذ جمع کر رہا تھا کہ میرے پیسے ضائع ہو رہے تھے. مجھے وہ واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے اور کامیابیاں یاد نہیں آتی. تو آدمی بری چیز کو یاد رکھتا ہے، اچھی چیز کو بھول جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ بری چیز جو ہے نا اس کو اگنور کر دینا چاہیے، اچھی چیزوں کا وزن زیادہ ہے اس کو یاد کرنا چاہیے. ہاں، بری چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن بالکل اس کو بھول بھی نہیں جانا چاہیے. اس سے ظاہر ہے سیکھنا چاہیے اس میں سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال جو میں کرنا چاہوں گا آپ سے، عمومی طور پر آپ کے ساتھ معاشرے کا رویہ کیا رہا؟ سپورٹو رہا معاشرے کا رویہ یا ریزسٹنس زیادہ رہی ہے آپ کو؟ اس میں میرا بڑا مختلف نظریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے کے رویے کا جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہے، معاشرہ بیچارہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. میں اسلام آباد میں رہا ہوں 2006 تک، اور پھر میں کراچی واپس آیا تھا. اور کراچی واپس آنے میں یہ بھی ایک تھا کہ وہاں کوئی مشکل ہوتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، کبھی ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے میرا، یا مجھے کوئی گھر میں کام ہوتے ہیں، تو میں وہاں اکیلا ہوں، میرے سب رشتے دار یہاں رہتے ہیں اور یہ مدد کے لیے میرے نہیں آ پاتے، تو میں اکیلا ہو گیا ہوں. تو میں یہاں کراچی آیا تو کچھ عرصے مجھے اندازہ ہوا کہ کراچی کے سارے رشتے دار یہ سوچ رہے تھے کہ عبید اللہ وہاں چلا گیا، ہم اکیلے ہو گئے. تو وہ میرے آنے پہ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری مدد کرنے والے ایک بندہ آ گیا. تو معاشرہ جو ہے وہ آپ کو، یعنی معاشرے کا انتظار مت کریں، معاشرے کو بتائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے. میرا خیال ہے کہ جو آج کی ہماری بیٹھک تھی اس کا مقصد لوگوں تک وہ خیالات پہنچانا تھا کہ ایک ادیب جس وقت لکھتا ہے تو اس کے اپنی خیالات اور اپنے احساسات وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اصل میں احساسات کیا ہوتے ہیں، یہ مقصد تھا. اور امید ہے کہ ہم آئندہ بھی مختلف لوگوں کو بلاتے رہیں گے اور آپ کے سامنے بٹھا کے ان سے ان کے خیالات پوچھتے رہیں گے. آج تک کے لیے میں عبید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج
وقت بہت کم تھا، ان کو 2 جگہ اور بھی جانا ہے ابھی، بلکہ شاید 3 جگہ جانا ہے تو زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. عبید بھائی شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے ساتھ لمبی نشست ہوگی اور بالکل مختلف انداز میں ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.